السلام علیکم. کیا ورٹیکل فارمنگ کے ذریعے دنیا کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے تھوڑا ہم لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور ورٹیکل فارمنگ ڈسکس کرتے ہیں. ورٹیکل فارمنگ کے کافی بینیفٹس بھی ہیں اور تھوڑی اس کی لیمیٹیشنس بھی ہیں. تو ابھی جو دنیا میں آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی ٹریڈیشنل فارمنگ تھی اس سے ذرا کافی انہینسمنٹس آ گئی ہوئی. ابھی یہ دیکھیں کہ ورٹیکل فارمنگ کا کانسیپٹ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی شیلف میں جو ہے نا وہ ملٹیپل فارمنگ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ گرو کی جا رہی ہیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ آپ کو بارش پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ جو موسمی حالات ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, تو آپ کو کافی کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ اسی کنٹرول انوائرمنٹ میں کام کرتے ہوئے اپنی جو کافی ساری تھوڑی زمین میں زیادہ پروڈکشن لے سکتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں کہ دنیا کتنی ایڈوانس لیول پہ کام کر رہی ہے, کتنا ٹیکنالوجیکلی ان چیزوں کو لے کے جا رہی ہے. ابھی آپ جو یہ لائبریری دیکھ رہے ہیں تو بالکل ورٹیکل فارمنگ کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جیسے بک شیلف ہوتی ہیں, ایک شیلف میں ملٹیپل لیول پہ بکس رکھی ہوتی ہیں, اسی طرح سے آپ ڈفرینٹ شیلف میں آپ جو اپنی ویجیٹیبلز ہیں وہ گرو کر سکتے ہیں. اچھا جو ورٹیکل فارمنگ ہے یہ زیادہ تر آپ کا جو ویجیٹیبلز اور آپ کے سیلڈز ہیں, فروٹس ہیں, ان کے لیے ابھی کافی لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یورپ میں اور امریکہ, پوری دنیا میں موسٹلی. اگر میں ایشیا کو بیچ میں سے نکال دوں, اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی یہ ہے کہ پورا سال 365 ڈیز آپ فارمنگ کر سکتے ہیں اور ہر طرح کی جو آپ کی ویجیٹیبلز کی ضروریت ہے وہ آپ پوری کر سکتے ہیں. اور پھر آپ ریجنل بیس کر سکتے ہیں. اتنی ایڈوانس لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ ان کو یہ میئر کرتے ہیں کہ اس کی جو ہماری گروتھ ہے وہ اس کا کیا لیول ہے. پھر آپ پانی کا پورا آپ کے پاس کنٹرول ہے, آپ بارش پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, نہری نظام پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, تو آپ کافی سارا جو یہ ضائع ہو رہا ہے پانی اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں, رائٹ. اور دوسرا اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لائک جو ریجنل بیس ہے نا, آپ ہر سٹی میں لائک کنٹرول انوائرمنٹ ویجیٹیبلس پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور پھر آپ جو ہیلدی نیوٹریشن لائک مطلب ہے کہ ایک غذائیت سے اور ٹیسٹ سے بھری ہوئی جو خوراک ہے وہ آپ لوکل پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو بڑی کمرشل, اگر میں گندم کی بات کروں, چاول کی بات کروں, جو اس طرح کی بڑی فصلات ہیں ان کے لیے ابھی یہ بالکل بھی پریکٹیکل نہیں ہے. تو لیکن اس میں جو آپ کے سیلڈز ہیں, آپ کے جو ویجیٹیبلز ہیں, ان کے لیے بالکل سفیشینٹ ہے یہ. لائک آپ جیسے اسٹرابری آپ کو نظر آ رہی ہے, ٹمیٹوز نظر آ رہے ہیں, پوٹیٹوز, اس طرح کی چیزیں کافی کوانٹٹی میں اور اس میں پیدا کی جاتی ہیں, اور بہت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ تو کافی سارا جو روبوٹکس ہے ان سے یہ کام دیا جاتا ہے کہ وہی ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. اور آپ نے ہیومن بھی جو اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ بھی بڑا ویل اکوپڈ اور اچھے اس میں وہ کام کر رہے ہیں. اچھا اس میں جو لائٹنگ ہے, جیسے پاکستان میں تو سولر کا کافی ہم لوگ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. ہم ڈیزائن اس طرح سے کر سکتے ہیں اپنا فارم کہ اوپر سے لائٹ آئے, لیکن یہاں پہ جس جگہ پہ آپ کو بہت زیادہ سورج اویلیبل نہیں ہوتا ہے, لائٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہے, تو وہاں پہ جیسے یہ ایل ای ڈیز کا کانسیپٹ ہے, اسی طرح سے جو بلب ہیں ان سے, اور ہیٹر لگا کے جو آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں ان کی جو ہیٹنگ کی اور لائٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں. یا آپ نے دیکھا یہاں پہ سیریز میں کافی سارے جو ایل ای ڈیز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور ہیٹرز لگے ہوئے ہیں, تو ان سے آپ ان کو جو ہے جو بھی آپ کی فصل کی ضرورت ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہیں اس میں. اچھا یہ تھوڑی ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو فریش چیزیں ملتی ہیں, وہ صحت کے لیے بھی اچھی ہیں, ٹیسٹ کے لیے بھی بہت عمدہ رہتی ہیں, اور
اس میں پھر یہ کہ آرگینک ہوتی ہیں، اس میں آپ کو وہ پرابلم نہیں آتا ہے جو سپرے اور جو ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے، تو ہم اس کے اوپر بھی کور اپ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت صاف ستھرے انوائرمنٹ میں یہ پیدا ہوتی ہیں، تو پھر یہ آپ کی جو ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ وہ مضر نہیں ہے، تو ایک اچھا ہیلدی سیٹ اپ ہے پاکستان میں جو بہت ساری ڈیزیز ہیں ان کو ہم یہ کنٹرول فارمنگ یا جسے ہم لوگ بولتے ہیں ورٹیکل فارمنگ کرنے کے بعد وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے ہم لوگ گھروں میں چٹنی وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں زبردست قسم کی یہ جو گرین ویجیٹیبلز ہیں ان کی شیک کی ہے اور ساتھ میں پاستا میں ڈال کے، تو وہ اس کا ایک جو ٹیسٹ اور اس کا ایک ہیلدی اس میں جو نیوٹریشنز ہیں تو وہ کمال کے ہوں گے۔ ابھی یہ دیکھیں مشین بے سارا کا سارا سیٹ اپ ہے، تو آپ اس میں کافی اچھا طریقہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کا یہ کنٹرول انوائرمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیڑے مکوڑے یا جو آپ کے جانور ہیں جو پرندے ہیں جو وہ نقصانات کرتے ہیں اس سے بھی آپ بچا جا سکتے ہیں۔ تو ان جنرل میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس ایک 25 ایکڑ زمین ہے تو آپ 25 ایکڑ زمین کی بجائے یہ جو آپ کے پرندے بھی خراب کرتے ہیں، اپنے کیڑے مکوڑے، پھر آپ سپرے کرتے ہیں، فرٹیلائزر کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کو کنٹرول کر کے صرف 1 ایکڑ کے اوپر کنٹرول انوائرمنٹ میں اس طرح سے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں ایک کام کر کے دیکھیں تو آپ اتنی پروڈکشن لے سکتے ہیں جتنی آپ میرا خیال ہے کہ 25 ایکڑ سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑے لیول پہ نہیں تو چھوٹے لیول پہ ضرور کرنا چاہیے۔ پھر یہ جو فاسٹ فوڈ ہے جو مضر صحت ہے، اب جو یہ فاسٹ فوڈ چین ہے انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں قوم کو اس چیز کے اوپر لگا دیا کہ وہ برگر کھائیں، پھر اس سے پیزا کھائیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہوتی ہیں، جو شوگر ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک، بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب اتنی جو اس کی ان چیزوں میں جو یہ فاسٹ فوڈ ہے ان میں جو ہم چیزیں ڈالتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس سفیشینٹ لینڈ ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو نیوٹریشن سے بھرپور، غذائیت سے بھرپور چیزیں ہیں ان کو ہم لوگوں نے پروڈیوس کرنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے پاس لینڈ وہی ہے، پھر ہم وہاں پہ پروڈیوس کرتے ہیں، پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں، یا ایک ہی کنٹری میں اگر پروڈیوس ہو رہی ہیں تو ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو پھر وہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ انوائرمنٹ کو بھی پولوٹ کرتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی فریش نہیں رہتی ہیں، ان کو ایک ڈفرنٹ لیول پہ سٹور کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو جو اینڈ یوزر تک پہنچتی ہے وہ کاسٹ میں بھی بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا، ایکسپینسو رہتی ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جو یہ ورٹیکل فارمنگ کا جو سب سے ایک میجر کانسیپٹ ہے لوکل لیول پہ، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں نا انہوں نے لوکل لیول پہ شروع کر دیا ہے، تاکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر شہر کی جو ضروریت ہے وہ اسی شہر سے پوری ہو، تاکہ اس میں ٹرانسپورٹ کی بھی بچت ہو اور ہیلتھ انوائرمنٹ ہو۔ یہ ایک آپ سامنے کنسٹرکشنز دیکھ رہے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ہم لوگ اسے چھوٹے اسکیل پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہو، جیسے پاکستان میں گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے، تو پھر ہم لوگ اسے چھوٹے لیول پہ بھی تھوڑا ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جو آپ کی وہ زمین ہے، جو مٹی ہے، اس کو بھی ایک پراپر طریقے سے انہوں نے کمپوز کر کے تو وہ اس میں لگاتے ہیں۔ کتنے فریش آپ کو ویجیٹیبلس نظر آ رہی ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ یورپ میں، اگر میں ناروے کی بات کروں، میں کبھی ناروے میں بھی آپ کو ڈفرینٹ فارمس کی ویڈیو بنا کے ضرور شیئر کروں گا، تو آپ دیکھیے کہ بڑی ایک فریش اور بڑی ہیلدی جو ویجیٹیبلس ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں، آرگینک جنہیں ہم بولتے ہیں۔ آپ کو یہ فروٹس نظر آ رہے ہیں، اور بیسیکلی آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا دیکھنے کے بعد آپ کو چینج کریں، اور اس دنیا کی جو غذائی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہم بھی کسی لیول پہ کنٹریبیوٹ کریں، اور تھوڑا اپنی انکم بھی بڑھائیں۔ گو کہ ہم لوگ اتنی جدید ٹیکنالوجی تو یوز نہیں کر سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ کہ ہم لوگ تھرڈ ورلڈ نیشنز ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کافی سارے فارمرز ہیں کہ جو
تھوڑا اچھے اسکیل کے اوپر کام کر سکتے ہیں اگر وہ تھوڑا اپنا فوکس اس طرف کریں اور ایک پروڈکٹیوٹی کی طرف ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جا سکتی ہے. تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی انفارمیشن ہم لوگ کے سامنے کے پلیٹ فارم سے شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو.